کیا نئے القاب سے مولا نے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ جیسے انگریزی کے حساب سے جنوری پہلا مہینہ ہے، اپنے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ محرم الحرام کا مہینہ پہلا مہینہ ہے، اور انگریزی سال میں دسمبر آخری مہینہ ہے، تو اسلامی سال میں آخری مہینہ ذی الحجہ ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں 10 تاریخ کو بھی قربانی ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کیا، اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ 10 تاریخ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو قربان ہوئے۔ اس مہینے میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، بلکہ یہ کہا جائے کہ بہت بڑا حادثہ پیش آیا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ جس واقعے میں اتنی بے دردی سے، اتنی بے رحمی سے کسی کو قتل کیا گیا ہو، کسی کے اوپر ظلم کیا گیا ہو۔ یہ پہلا واقعہ ہے جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ظلم کا پہاڑ ڈھایا گیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے نام خلافت کا اعلان کیا، مسلمانوں کے امیر ہونے کا اعلان کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا انکار کیا۔ جہاں پہ یزید کی حکومت تھی، جہاں پہ یزید کی لشکر تھی، جہاں پہ یزید کا رہنا سہنا تھا، یزید کے ظلم و ستم سے، یزید کے اخلاق و عادات سے وہاں کے لوگ بھی پریشان تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ سے خط جانا شروع ہوا، خبریں آنی شروع ہوئی، قاصد کا جانا شروع ہوا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا جائے گا، یزید کو برطرف کیا جائے گا، یزید خلافت کے لائق ہی نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ خبر لانے بھیجا۔ جس دن مسلم بن عقیل اور ان کے 2 بیٹے کوفہ پہنچے ہیں، 18,000 لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر بیعت لیا۔ ادھر مسلم بن عقیل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر بھیج دیا کہ بھائی آپ جتنا جلد ہو چلے آویں، غائب آنے میں 18,000 لوگوں نے بیعت کیا ہے، آپ کے آنے کے بعد سارا کا سارا کوفہ آپ کے تابع ہو جائے گا۔ ادھر ان کو خط ملا ہے، ادھر یزید کی فوج نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے دونوں بیٹے کو شہید کر ڈالا۔
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس خط کو پا کر کوفہ کو چلے ہیں۔ کل 72 آدمی کا قافلہ، جس میں چھوٹے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، 6 مہینے کا بچہ بھی ہے۔ ان کی ایک بیٹی جس کا نام کبرا تھا، وہ مکے میں بیمار تھی، جانے کے لیے پریشان ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، فطری چیز ہے کہ ماں باپ کہیں پہ جا رہے ہوں، سارے کے سارے بچے ساتھ لگیں گے، بچے گھبرائیں گے، بچے روئیں گے، بچے چلائیں گے۔ لیکن حضرت کبرا کی حالت یہ تھی کہ وہ سفر میں جا نہیں سکتی تھی، بیماری کی حالت، کمزوری کی حالت۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی 10 ہفتہ دن کے اندر واپسی ہو جائے گی، تم یہیں رہو، ہم تم سے جلد آ کے ملاقات کر لیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ 72 قافلہ، 72 آدمی کا 3 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں۔ کربلا کے میدان میں خیمہ لگایا ہے۔ یزید کا کمانڈر ابن زیاد مردود، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی فٹکار ہو، اس نے 3 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خط بھیجا، پیغام بھیجا کہ تمہارے ساتھ 2 ہی راستہ ہے، یا تو یزید کو خلیفہ مان لو، یزید کو اپنا سربراہ مان لو، یزید کو اپنا حاکم مان لو، یا پھر یہ ہے کہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 آپشن دیا کہ دیکھو، یا تو مجھے چھوڑ دو، میں کہیں امن کی جگہ چلا جاؤں گا، یا مجھے براہ راست یزید سے ملاقات کرنے دو، یا یہ ہے کہ کسی گمنام جگہ پہ ہمارا راستہ دے دو۔ لیکن اس مردود نے ایک بھی نہیں سنا۔ 3 محرم الحرام سے لے کر 7 محرم کی تاریخ تک یہی سلسلہ چلتا رہا، کبھی سختی، کبھی نرمی، کبھی ہلکی پھلکی جھڑپ، کبھی لڑائی۔ 7 محرم الحرام کا دن ایسا دن کہ جس دن دنیا کے تمام مخلوقوں پر پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ اور عطیہ ہے۔ زہریلے جانور، کیڑے مکوڑے، درندے سارے پانی پیتے ہیں، پیتے رہیں گے۔ لیکن 7 محرم الحرام کو دنیا کی تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ سب سے چہیتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، جو جنت میں مرد نوجوان کے سردار ہوں گے، 7 محرم الحرام کو پانی پہ بندش لگا دی گئی، پانی پہ روک لگا دیا گیا، دریا پہ پہرا بٹھلا دیا گیا کہ امام حسین کے قافلہ والوں میں سے کسی کو ایک قطرہ بھی پانی نہ مل سکے۔ حیوان پئیں، پرند پئیں، چرند پئیں، نہ تم منع کیجیو، ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ یہ یزید کا حکم تھا کہ سارے پی لیں، درندے آ جائیں، سانپ آ جائیں، زہریلے جانور آ جائیں، کوئی مخلوق آ جائے، سب پی سکتے ہیں، لیکن فاطمہ کا لال سیدنا امام حسین یا ان کے قافلے والوں کو پانی کا قطرہ نہیں ملنا چاہیے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ رسم و رواج میں پھنسے ہیں۔ 7 محرم الحرام سے لے کر 7، 8، 9، 10 4 دن کی مدت ہے کہ ایک قطرہ بھی پانی نصیب نہیں ہوا، کھانا تک نصیب نہیں ہوا۔ میری ماں اور بہنوں، آپ شربت کا رواج لگاتے ہیں، آپ کھچڑا پکانے کا رواج لگاتے ہیں، یہ آیا کہاں سے؟ وہاں تو پانی کے قطرہ کے لیے ترس رہے تھے۔ کھانا کیسے بن گیا؟ شربت کیسے بن گئی؟ کون کس کو دینے کو تیار تھا؟ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ کلیجہ دہل جاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ، دنیا والے جب اس تاریخ کو سنتے ہیں، اس واقعے کو سنتے ہیں تو کلیجہ دہل جاتا ہے، خون کا آنسو روتا ہے۔
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے چھوٹا بیٹا علی اصغر، جس کی عمر 6 مہینے کی تھی، جس وقت میں وہ ماں کا دودھ چوستا، لیکن 4 دن پانی کو ہو گئے، ماں کے چھاتی سے دودھ خشک ہو گیا، بچہ پانی کے لیے ترس رہا تھا۔ کتاب میں آیا ہے سیدنا امام حسین کی بیوی، جن کا نام شہر بانو ہے، 6 مہینے کا بچہ جب پیاس سے دودھ کے لیے حلق سوکھ رہا تھا، تڑپ رہے تھے، ایڑیاں رگڑ رہے تھے، چلا رہے تھے، تو میری ماں اور بہنوں، آپ ذرا غور سے سنیں کہ اس وقت میں دودھ نہیں تھا، پانی نہیں تھا۔ علی اصغر کی ماں شہر بانو سیدنا امام حسین کی بیوی اپنے بچے کا حلق بھگایا ہے اس طریقے سے کہ بچے کے منہ کے پاس آنکھ کا آنسو قطرہ ٹپکایا ہے تو بچہ کا حلق بھیگا ہے، اپنا آنکھ کا آنسو کا قطرہ ٹپکایا ہے۔ اس لیے وہ کربلا کا میدان 7 تاریخ سے پانی کی بندش لگ گئی، 8 بھی گزر گیا، 9 بھی گزر گیا، 10 کی صبح میں امام حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی، جس کا نام سکینہ تھا، چلا رہی ہے، رو رہی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سوتیلے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن پکڑ کے حضرت سکینہ کہتی ہے، چچا پانی، چچا پانی۔ حضرت عباس کو سکینہ کی پیاس، علی اصغر کا تڑپنا، علی اصغر کا چلانا برداشت نہیں ہوا تو دریائے فرات پر مسکیزہ لے کر پانی لینے گئے تاکہ سکینہ کے حلق کو بھگایا جا سکے، لیکن پیاسے ہیں، 3 دن کے 4 دن کے پیاسے ہیں، دریا کے کنارے پہنچے ہیں، اچھے کا کلیجہ ڈول جاتا ہے، اچھے کا کلیجہ ہل جاتا ہے۔ پانی مسکیزہ میں لیا، سوچا کہ اتنے پانی میں 72 آدمی کو پلانا ہے، ہم تو پانی کے قریب آ گئے ہیں، ذرا ایک چلو لے کے پی لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چلو بھرا ہے، پانی منہ کے قریب آیا، لیکن فوراً خیال آیا کہ نہیں، یہ بےایمانی ہوگی، یہ غداری ہوگی، یہ بے وفائی ہوگی کہ چھوٹا بچہ علی اصغر، چھوٹی بچی بھتیجی سکینہ اور صغرا اور سب سے بڑے عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن حضرت زینب، ان کی بیوی شہر بانو، ان کا بھانجا عون اور محمد، یہ سب پیاسے رہے اور عباس دریا پہ پانی پیے، پھینک دیا، نہیں پیا، مسکیزہ لے کے چلے ہیں۔ یزید کی فوجوں نے دیکھا کہ اب تو پانی پہنچ جائے گا خیمہ میں، اب تو پانی ان کو مل جائے گا، ان کی پیاس بجھ جائے گی، اپنے فوج کو للکارا ہے۔ حضرت عباس پہ تلوار چلائی، پہلا ہاتھ کٹا، پھر چلایا، دوسرا ہاتھ کٹا، پھر اس مسکیزے پانی کو کلیجے سے چمٹا لیا، لیکن ان مردود نے گھوڑے پہ وار کیا، حضرت عباس نیچے گرے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عباس کو اٹھا کر لایا۔ اس وقت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ فرمایا کہ بھائی حسین، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن سکینہ کو یہ کہنا کہ وہ مجھ کو معاف کر دے، اس لیے کہ اس کی خواہش تھی پانی کا پلانا، مگر میں ان کو پانی نہیں پلا سکا۔ 10 محرم کا دن آیا ہے، اس دن آسمان ٹوٹنے کو تیار تھا، زمین لرزنے کو تیار تھی، ہوا آگ کی چلنے کو تیار تھی کہ یزید کی فوج کو جھلسا دیا جائے، زمین تیار تھی، یا اللہ اگر حکم ہو ہم پھٹ جائیں، یزید کی فوج اس میں دھس جائے۔ آسمان تیار تھا، یا اللہ حکم ہو آگ کی بارش برس جائے،
لیکن اللہ کا فرمان قرآن مقدس میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کہ اے لوگو ہم تمہارا امتحان کبھی ایسے بھی لیں گے کہ تم پر ڈر دے دیں گے، تم ڈر جاؤ گے، سہم جاؤ گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کبھی بھوک دے دیں گے، کھانا نہیں ملے گا، بھوکے کی حالت میں تڑپنا ہوگا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کبھی مال کو نقصان کر دیں گے، وَالْأَنفُسِ کبھی جان کو نقصان کریں گے، وَالثَّمَرَاتِ کبھی فصل کو نقصان کریں گے۔ لیکن ان تمام چیزوں پہ صبر جو شخص کر لیا اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ایسے لوگوں کو جو بھوک میں، بیماری میں، اولاد رشتہ دار کے مرنے میں، پریشانی میں اگر اللہ پہ یقین کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ نے آسمان سے کہا کہ نہیں، میرے حسین کا امتحان ہے، میرے حسین کی آزمائش ہے۔ اے آسمان تم آگ کی بارش نہیں برسا سکتے، زمین تم لرز نہیں سکتے، ہوا تم جھلسا نہیں سکتے، مجھے تو حسین کو دیکھنا ہے کہ حسین صبر کتنا کرتا ہے۔ 10 تاریخ کی صبح آئی، میدان کا، جنگ کا میدان تیار ہوا، ایک ایک کر کے پہلے دونوں بھانجا اون اور محمد، پھر اس کے بعد ان کا بیٹا علی اکبر، پھر حضرت عباس، پھر اور جو قافلے میں تھے سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ 10 محرم کو پانی بھی نہیں تھا، شربت کا رواج سراسر غلط، کھچڑے کا رواج سراسر غلط، وہاں تو نفسی کا عالم تھا، وہاں تو پریشانی کا عالم تھا، وہاں تو کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں تھا، تو پھر یہ کھانا، یہ پانی، یہ شربت نصیب کہاں سے ہوا؟ یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے، شیعہ کا عقیدہ ہے، بریلویوں کا عقیدہ ہے، جو سراسر بدعت ہے، گناہ ہے، رسم ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، محرم کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ اس مہینے میں اتنا بڑا حادثہ پیش آیا کہ دنیا میں آج تک کسی کے ساتھ ایسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ اس لیے بڑے سے بڑے لوگ شہید ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو 1 محرم کو شہید کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا کہ کلیجہ کو چبایا گیا، گردے کو نکالا گیا، ناک کو کاٹا گیا، ہاتھ کو کاٹا گیا، پاؤں کو کاٹا گیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو سید الشہداء کا لقب دیا کہ یہ حمزہ کو جس ڈھنگ سے شہید کیا گیا یہ تمام شہیدوں کے سردار ہے۔ لیکن یہ قصہ اتنا مشہور نہیں ہوا، یہ قصہ اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوا۔ کیوں؟ حضرت حمزہ کو، حضرت علی کو، سیدنا عمر فاروق کو اور دیگر صحابہ کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، غیروں نے کیا ہے، غیر نے کیا ہے، مگر ہمارے اور آپ کے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنوں نے ستایا، اپنوں نے ظلم کیا، اپنوں نے پیاسا رکھا۔ اس لیے یہ واقعہ زیادہ دردناک ہے اور یہ قصہ زیادہ ہائی لائٹ ہوا، شہرت پا گیا کہ اپنے کی چوٹ جب لگتی ہے تو اس میں درد زیادہ ہوتا ہے۔ سیدنا حسین کو اپنوں نے ستایا ہے، 4 دن بغیر کھانا، بغیر پانی کے، بے یار و مددگار، کربلا کا میدان، اپنے گھر سے کافی دور، کیا گزرتا ہوگا؟ اچھے کی ہمت پست ہو جاتی ہے۔ 6 مہینے کا بچہ، ماں کے آنسو کی وجہ سے بھی اس کی پیاس نہیں بجھ پائی، اس کو سکون نہیں آ سکا، اس کی بے چینی ختم نہیں ہوئی۔ بیوی شہر بانو نے اپنے
शौहर हजरत हुसैन से कहा कि यजीद की फौज को आपसे दुश्मनी है, आपसे लड़ाई है, आपसे बगावत है। ये 6 महीने का बच्चा क्या बिगाड़ा है, इसको ले जाए मैदान में, लोगों को वास्ता दें। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने 6 महीने के बेटे को हाथ में लिया है, गोद में, मैदान में गए हैं। यजीद की फौजों को मुखातब होके कहते हैं, ऐ लोगों, दुश्मनी मुझसे है, लड़ाई मुझसे है, नफरत मुझसे है, मुझको प्यासा रखे हो, मुझको सताए हो, मुझको परेशान किए हो। ये 6 महीने का बच्चा मासूम है, इसी पे रहम खा लो, इसी पे तरस खा लो, इसी पे तरस खा लो। इसको तो पानी दे दो, इसको तो पानी दे दो, इसकी प्यास को बुझा दो। लाइनों ने एक नहीं माना, एक भी गुजारिश कबूल नहीं किया। और उस 6 महीने के बच्चे अली असगर के हलक पे तीर चलाया, जो इस पार से हलक में उस पार तीर हो गई। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चे को लाया है, शहरबाने को गोद में दिया है कि लो, ये तेरा बच्चा पानी के लिए मांग रहा था, पानी का वास्ता दिया जा रहा था, पानी के लिए तरस रहा था, ये तो अल्लाह के राह में शहीद हो गया। मेरी माँ और बहनों, आपसे नहीं होगा, आपकी हिम्मत की बात नहीं है, लेकिन वो शहरबानों अपने 6 महीने की बच्चे को, अली असगर को, जो शहीद हो गया था, प्यास के मारे तरफ के मर गया था, अपने गोद में नहीं लिया, रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, बल्कि यजीद की फौज में उस बच्चे को फेंक दिया और कहा, लाइनो, जो चीज अल्लाह के रास्ते में दे दिया, शहरबानो अब उसको वापस नहीं ले सकते। आज है कोई माँ कि अपने उतने छोटे बच्चे को कुर्बान कर दे, अल्लाह के राह में भेज दे, या अल्लाह के राह में शहीद हो जाए, इतने कलेजे और हिम्मत से उस लाश को हटा दे कि जो अल्लाह के रास्ते में दे दिया वापस नहीं ले सकते हैं। ये किस्सा सुनाने का मकसद ये है कि आप उनसे सबक लीजिए, उनके नक्शे कदम पे चलिए, उनके तरह सब्र करने वाले बन जाइए, उनकी तरह मुसीबतों पे सब्र का दामन थाम लीजिए। बेटा जा रहा है, भाई जा रहा है, शौहर जा रहा है, हर एक दूसरे को देख रहा है, खून में लथपथ हो रहा है। कोई तनी बड़ी की बात नहीं है, लेकिन अल्लाह की जानिब से इम्तिहान था, आजमाइश थी, कामयाब होना था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में खड़े हैं, दोपहर का वक्त है। एक दौड़ा हुआ घोड़ सवार तेजी से इमाम हुसैन के पास आया है, इमाम हुसैन को एक खत दिया है। इमाम हुसैन ने उस खत को पढ़ा, मेहमान को रुखसत किया, माफी मांगा। आज भी मेहमान का दस्तूर है, अरब में भी और जगह भी, कि अपने दरवाजे पर से मेहमान को कम से कम पानी पिला के लोग वापस करते हैं। यूपी वगैरह में थोड़ी सी मीठी चीज दे देते हैं, गुड़ और पानी, ये मेहमान की खातिर तवाज़ु है, कम से कम इतना। लेकिन वो मेहमान जो मक्का से घोड़े पे सवार होके आया था, इमाम हुसैन का खत लेके आया था, दोपहर का वक्त था, इमाम हुसैन उस मेहमान से हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि भाई माफ करना, अरब के रिवाज के मुताबिक ये पहला मौका है कि किसी के दरवाजे से मेहमान बगैर पानी के जा रहा है। करबला में 4 दिन से पानी नहीं था, मेहमान को पानी दिया कैसे जाता? उस खत में लिखा क्या था? हजरत हुसैन ने अपनी जिस बेटी कुबरा को मक्का में छोड़ के आए थे, जो बीमार थे, इमाम हुसैन ने कहा था कि हफ्ता 10 दिन में आ जाएंगे। उस खत में कुबरा ने अपने बाप से लिखा था इमाम हुसैन को, अब्बा जान, आपने तो कहा था 2-4 दिन में आ जाएंगे,
آپ کو تو ہفتوں لگ گیا، میں روزانہ مکہ کے راستے پہ بیٹھ جاتی ہوں کہ شاید میرے ابا آ رہے ہوں۔ ابا جان، میرا بھائی علی اصغر جس کے لیے میں بچھونا بنا کے رکھا ہوں، جس کے لیے جھولا بنا کے رکھا ہوں، جس کے لیے کھلونے بنا کے رکھا ہوں، جی بے چین ہے کہ کب علی اصغر بھائی کے پاس جاؤں اور اپنا بنایا ہوا کھلونا پیش کر دوں، اس کو جھولا پیش کر دوں۔ امام حسین نے اس مہمان سے کہا کہ کبریٰ سے یہ کہہ دینا کہ جس باپ کا انتظار ہے وہ باپ اب واپس نہیں جائے گا۔ جس بھائی کے لیے جھولا بنایا ہے، جس بھائی کے لیے کھلونا بنایا ہے، جس بھائی کے لیے بستر تیار کیا ہے، وہ بھائی اب دنیا میں نہیں رہا۔ کبریٰ کو کہہ دینا وہ اب اللہ کے حوالے ہیں، یہ سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، دوپہر کا وقت ہے، آخری مرتبہ سارے بچے، جوان، بوڑھے سب شہید ہو گئے۔ اللہ ان کے روح کو نور سے بھر دے، ان کے قبر کو نور سے بھر دے کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھائی کو، بھانجا کو، اپنے بیٹے کو، اپنے رشتہ داروں کو تنہا کھڑا ہے، تنہا کھڑا ہے۔ کربلا کے میدان میں دوپہر کا وقت ہے، یزید کی فوجوں کو مخاطب کیا ہے کہ اے لوگو، آج جس حسین کو ننگے پاؤں کربلا میں کھڑا ہونے پہ مجبور کر دیا، غور نہیں کیا لوگو، یہ حسین کا پاؤں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ لگا ہوا ہے۔ جس حسین کو تم پیاسا ترسا رہے ہو، جس ہونٹ سے پانی مانگا جا رہا ہے، اس ہونٹ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے، بوسہ دیا ہے۔ اسی رات میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا، اسی خیمہ والوں نے، اسی 72 لوگوں میں سے ایک نے دیکھا کربلا کے میدان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت حسین کی ماں ہے، وہ اپنے آنچل دوپٹہ سے کربلا کے میدان میں جھاڑو دے رہی ہے۔ کربلا کے میدان میں اس خواب دیکھنے والوں نے پوچھا، بہن فاطمہ، تم آنچل سے، تم اپنے دوپٹے سے یہ زمین کو صاف کر رہے ہو؟ حضرت فاطمہ نے بیان کیا، یہ پتھریلی زمین ہے، یہ ریتیلی زمین ہے، اس میں کنکر ہے، اس میں اینٹ ہے، اس میں روڑے ہیں۔ کل کو جب لڑائی ہوگی، میرا حسین جب گھوڑے سے گرے گا تو کنکر کہیں اس کو چبھ نہ جائے، اس لیے ہم اس کو جھاڑو دے رہے ہیں کہ میرے حسین کو تکلیف نہ ہو۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ شہر بانو جیسا ایمان پیدا کیجئے، آپ حسین جیسا بیٹا بنائیے، آپ حضرت حسین جیسا اپنا شوہر بنائیے۔ ہر گھر میں حسین جیسا صبر کرنے والا ہو، ہر گھر میں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بلا آ جائے، کوئی آفت آ جائے تو حسین کے جیسا صبر ہو، شہر بانو جیسا صبر ہو۔ بالآخر یزیدیوں نے نہیں مانا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک عصر کے وقت لڑتے 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 ایسا نیزہ مارا گیا کہ آپ گھوڑے سے نیچے گرے، سجدہ میں چلے گئے، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ زبان پہ جاری تھا۔ شمر نام کا لعین مردودوں نے آپ کا سر مبارک کو گردن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے 10 محرم، لیکن امام حسین نے کربلا کے میدان میں ہم لوگوں کے لیے کئی سبق دے کر چلے گئے۔ پہلا سبق تو یہ دیا کہ دین پہ چلو گے،
ایمان رہے گا، اللہ کو راضی کرنے والے بنو گے تو تم کو آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا، تم پر مصیبت آئے گی، تمہارے بچے نقصان ہوں گے، لیکن اس پہ صبر کرنا۔ دوسرا سبق یہ دیا کہ جب بھی کوئی ایسا وقت آ جائے تو اللہ سے شکایت نہیں کرنا ہے، واویلا نہیں مچانا ہے، رونا دھونا نہیں ہے، کلیجہ نہیں پیٹنا، سر نہیں نوچنا۔ تیسری نصیحت یہ کیا کہ کربلا جیسی بھی مصیبت اگر آ جائے تو نماز کو کبھی مت چھوڑنا۔ امام حسین جاتے جاتے بھی سجدہ میں سر رکھا ہے، تب جا کر دنیا سے گئے ہیں اور روح قبض ہوئی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، رسم و رواج میں نہیں جانا ہے، کھچڑا، شربت، بعض جگہ تعزیہ داری ہوتی ہے، امام بارہ ہوتا ہے، ابھی اس راہ پہ وہ چاول اور کیا وغیرہ اس کا فاتحہ ہوتا ہے، یہ سب فضول ہے۔ صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، سیدنا حسین کے روح کو ثواب ملے گا، ان کا درجہ بلند ہوگا، مگر کھچڑا ہی پکے، شربت ہی بنے، فلاں چیز ہی بنے، یہ خاص کر لینا، یہ بدعت ہے، گناہ ہے، شیعہ کا عقیدہ ہے۔ اس محرم کے مہینے میں کچھ لوگ مچھلی نہیں کھاتے، محرم کے مہینے میں گھر کی بنیاد نہیں ڈالتے، محرم کے مہینے میں یہ 10 دن سفر نہیں کرتے، محرم کے مہینے میں یہ 10 دن شادی نہیں کرتے، اس محرم کے مہینے میں یہ 10 دن گھر پیسی نہیں کرتے۔ یہ سراسر فضول ہے، رسم ہے، بلکہ اس پہ عقیدہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے جو شرک کے قریب قریب۔ جیسے اور دن ویسے یہ دن، ہاں افسوس ہے، دل پہ چوٹ آتا ہے کہ جنت میں نوجوان کے سردار کو شہید کیا گیا، پیاسا تڑپایا گیا، بے دردی سے مارا گیا، یہ اپنے حد تک صحیح ہے، لیکن رسم و رواج کی پابندی دے دینا، منتیں ماننا، بھدی لگانا، یہ سراسر فضول ہے، سراسر غلط ہے۔ ہاں کرنا یہ ہے، روزہ رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کے یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ 1 رکھتے ہیں تو ہم 2 رکھنے کے حقدار ہیں۔ اگر کوئی صرف 10 محرم کا روزہ رکھے پھر بھی جائز ہے، ثواب پھر بھی ملے گا، مگر بہتر یہ ہے کہ صرف 10 نہ رکھے بلکہ 9-10 رکھے یا 10-11 رکھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو، جو پرسوں جمعہ ہے، فرمایا کہ اس دن جو اپنے بیوی بچوں پہ اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھے سے خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اس لیے 10 محرم الحرام کو خود بھی اچھا کھائیں، بیوی بچوں کو بھی اچھا سے اچھا کھلائیں، یہ حدیث شریف میں کہا گیا ہے۔ باقی اور کوئی چیز نہیں، کوئی رسم و رواج نہیں، کوئی فضول خرچی نہیں۔ 10 محرم الحرام کی فضیلت اتنی ہے کہ 10 محرم ہی کو دنیا بنی، 10 محرم الحرام ہی کو آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، 10 محرم ہی کو موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات پائے، 10 محرم کو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، 10 محرم کو ابراہیم علیہ السلام نمرود کے آگ سے نکلے، 10 محرم الحرام کو نوح علیہ السلام کی کشتی جو 6 مہینے سے پانی پر چل رہی تھی، 10 محرم الحرام کو نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ رکی، 10 محرم الحرام کو آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، 10 محرم الحرام جمعہ کا دن ہوگا، اسی دن قیامت بھی آئے گی۔ یہ ہے 10 محرم الحرام کی فضیلت۔
کربلا کے میدان کو صرف قصہ کہانی نہ سمجھیں بلکہ اس سے عبرت لیں کہ اس دین کو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہم بھی پڑھا ہے، آپ بھی پڑھے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے۔ یہ کلمہ، یہ دین ہم تک ایسے نہیں آیا، اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور ایسی قربانی کہ اپنے بیوی بچوں سب کو پیاسا لٹا دیا، لیکن اس دین کو زندہ رکھا، اس دین کو قائم رکھا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ انہی کے طریقے پر اس دین پہ چلیں، مصیبت کو برداشت کریں۔ یزید ناحق پہ تھا، ہمارے امام حسین حق پہ تھے، جان دے دی، گردن کٹا لیا، لیکن ناحق کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ ہمارے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے، ہمیشہ حق بولیں گے، ہمیشہ حق پہ رہیں گے، چاہے جو ہو جائے حق کا ساتھ دیں گے، ناحق کے سامنے جھکیں گے نہیں، ناحق کا ساتھ بھی نہیں دیں گے، حق کو حق کہیں گے، ناحق کو ناحق کہیں گے۔ یہی ایمان کی صفت ہے۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں، اپنے رشتہ داروں کو قربان کر کے ہم لوگوں کے لیے سبق چھوڑ دیا کہ اے لوگو، اللہ کو اگر راضی کرنا ہے، اگر سچے دل سے مسلمان بننا ہے، جنت میں اگر جانا ہے، تو تمہیں ایسے ہی زندگی گزارنی ہوگی کہ کبھی مصیبت، کبھی بھوک، کبھی پریشانی، کبھی جان، کبھی مال کا نقصان، اس پہ صبر کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری دے صبر کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس وقت یہ کہنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آج یہ مال چلا گیا، آج یہ بیٹا چلا گیا، آج یہ شوہر چلا گیا، آج یہ زمین چلی گئی، آج وہ فلاں چلا گیا، اِنَّا لِلَّهِ، ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمیں بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ ہے ایمان کی صفت۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت مصیبتوں پر صبر کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی زندگی میں ویسے ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کربلا والوں نے اپنے آپ کو قربان کر کے زندگی گزارا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی ویسے ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا پیارا نبی، کتنا پیارا نبی، ساری دنیا